بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انتظار کے ساتھ میں ہوں طاہر چودھری. الیکشن 2021 کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی کھاڑک سے ایک متحرک شخصیت ہے بابر مختار چودھری صاحب. چودھری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بابر صاحب, چودھری محمد سعید صاحب نے الیکشن کمپین جو ہے وہ کھاڑک سے شروع کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی کامیابی اور مسلم لیگ نون کی کامیابی کا بیج جو ہے وہ کھاڑک میں بو دیا ہے اور 25 جولائی کو وہ ایک پھلدار درخت بنے گا. پچھلے 5 سال وہ بیج کیوں نہیں بویا گیا؟ سر, پہلی تو بات یہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, چودھری سعید صاحب نے جو کام کروائے کھاڑک میں وہ ریکارڈ کام ہے. اس سے پہلے 20-25 یا 30 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ کھاڑک کے اندر اسپیشلی نہیں کی گئی. وہ گلیاں ہوں, سیوریج سسٹم ہو, دوسرے معاملات ہوں, ایون دین لڑکوں کے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کی جابس کا سلسلہ ہو, تو چودھری سعید صاحب نے بے شمار وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس کی ہیں. اور ان کا یہ کہنا کہ وہ جو انہوں نے جو بیج بویا تھا وہ انشاءاللہ 25 جولائی کو تناور درخت بن جائے گا, وہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس سے قبل جو ہمارے مخالف امیدوار ہیں ان کے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, ماں سوائے جھوٹے لارے وعدے اور وہی پرانی جو گھسی پٹی سیاست ہے اس کے علاوہ کہ میں آؤں گا تو یہ کروں گا. ہمارے پاس کارکردگی ہے, ہم اپنی کارکردگی اور اپنے جو 2.5 سال یا 5 سال کی جو ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی ہے ہم اس کو لے کے اپنی عوام کی طرف جا رہے ہیں اور عوام کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں, ہم ان کام کی بدولت آپ کے پاس آئے ہیں. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ عوام نے کام کو ووٹ دینا ہے, خدمت کو ووٹ دینا ہے. اس میرپور آزاد کشمیر کی اسپیشلی میں بات کروں تو میرپور آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے اور میرپور کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے لیے ووٹ دینا ہے, یا ان لوگوں کو ووٹ کرنا ہے جو محض 25-30 سال سے مسلسل جو ہے وہ جھوٹے لارے, جھوٹے وعدے, جھوٹی سیاست, کسی پٹی وہی جو ہے وہ طبقاتی سیاست یا دھڑے کی سیاست میں جو ہے وہ. بابر صاحب, چودھری محمد سعید صاحب نے حلقہ 3 میں بے شمار کام کروائے جو ظاہر نظر آ رہے ہیں, اس سے تو کوئی بندہ اس کی نفی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی کل بھی آپ کی جماعت سے آپ کے عہدیداران جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں, کیوں عوام آپ کی جماعت پہ اعتماد نہیں کر رہی؟ دیکھیں, عوام کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو جب شام کو پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے چودھری سعید پہ اور مسلم لیگ نون پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں. اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ابھی منٹے ترلے کرنے والی بات ہے, وہ چل رہی ہے. لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے, ان کے پاس زبردستی ان کے گلے میں ہار ڈلوائے جا رہے ہیں اور ان کے گھروں میں تک جایا جا رہا ہے. مجھ تک بھی لوگوں نے اپروچ کی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں تو صرف اس چیز کا قائل ہوں, اگر جھوٹ بھی بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو. اے ظفر, انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے. چودھری محمد سعید صاحب نائل ہوئے, راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت رہی, آخری 2 سال میں بھی چودھری محمد سعید صاحب نے بڑے کام کروائے. لیکن جاتے جاتے جو ذیلی کمباجات کی آوارڈ شدہ زمین تھی اسے ڈی وارڈ کر دیا گیا, وہ وارڈ واپس لے لیے گئے, اس کی کیا وجہ؟ نہیں, اس پہ ایسے ہی دیکھیں, پہلے تو بات ہے کہ چودھری سعید صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے یا کرایا گیا ہے, وہ ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک جو ہے وہ غلط کنسیپٹ جو عوام کے ذہنوں میں جا رہا ہے اور وہ بلکہ اس کو کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو صحیح صاحب کو ٹائم دیا ہی سر, نہیں وہ فیصلہ عدالت کا تھا. ہم عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی, اس لیے ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ نے ہی ہمیں جو ہے وہ واپس بحال کیا ہے اور انہوں نے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ہے. تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہے تو اس پہ جو ہے انہوں نے نظر ثانی کر کے چودھری محمد سعید صاحب کو دوبارہ اس منصب کے لیے ان کو اہل قرار دیا ہے. دوسرا جو بات ہے, میں بھی جو ہے وہ منگلا ڈیم اپریزنگ پروجیکٹ میں جو ہے وہ میں متاثرہ ہوں. دیکھیں, کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے, یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, اربوں کی بات ہے. اور لینڈ کی جو آپ نے وارڈ کیا یا ڈی وارڈ کیا, اس طرح کا بھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ہے. جو ایم ڈی اے کے جو چیئرمین تھے اور دیگر جو اتھارٹیز تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے منگلا ڈیم کے جو ہے وہ لوگ جو متاثرہ لوگ تھے نیو سٹی کے اسپیشلی, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں. بابر صاحب ایک بات, بابر صاحب ایک چھوٹی سی بات سنیں میری پلیز, ایک سوال مجھے کمپلیٹ کریں جی پلیز. جو ڈیولپمنٹ اس 5 سال کے اندر اسپیشلی نیو سٹی کے لوگوں کے لیے یا ذیلی کمباجات کے لیے کی گئی, چودھری سعید محمد سعید نے کی ہے, اس سے قبل نہ ہوئی اور نہ کسی نے کی. جناب
بابر صاحب آپ نے بات کی کہ نیو سٹی کے لوگوں کو بٹھا کر جو ہے آپ نے بات چوئی محمد سعید صاحب نے میٹنگ کی، لیکن اس میں کوئی بھی وہ بندہ جو احتجاج کر رہے ہیں نیو سٹی میں بیٹھے اتحاد گروپ کے جو نمائندے ہیں ان میں سے کسی بندے کو نہ دعوت دی گئی اور نہ ہی ان میں سے کوئی شامل تھا، وہی نون لیگ کے پرانے بندے اس میٹنگ میں شامل تھے. دیکھیں بات سنیں، نیو سٹی کے تمام لوگ بشمول میرے، کیونکہ میں جو کہ کھڑک میں ہوں، ہم کھڑک میں بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں. نیو سٹی میں تو ماشاءاللہ وہ پورا ایک وہ ایریا نیو سٹی میں آباد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی اتحاد گروپ کے وہ رائے صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے، سارے نیو سٹی کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اب یہ کہنا کہ وہ نہیں آئے، وہ آئے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، تو یہ بات جو ہے نہیں، وہ پھر اپنے بندوں کو بٹھا کے آپ نے بات کی ہے نا، یہ بیس لیس بات ہے. اپنے بندوں کو کیا مطلب ان کا مقصد نہیں ہے، ان کو ذیلی جات کا کوئی ان کو اس کی نیڈ نہیں ہے، سب کو ہے. لہٰذا یہ بات کہنا کہ وہ ان کو نہیں بٹھائے گا، یہ بیس لیس بات. اچھا، آپ نے بات کی کہ سب سے زیادہ ترقیاتی کام جو ہے نیو سٹی میں کیے گئے، پورے میرپور میں کیے گئے. نیو سٹی کو آپ نے اسپیسیفک کیا ہے. جی. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کون کون سا بڑا کام ہے 20 کروڑ کے علاوہ؟ سر 20 کروڑ کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ کون سا ہے، تھوڑا سا بتا دیں مجھے. نیو سٹی جب اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تب آپ نے دیکھا کہ نیو سٹی کے حالات کیسے تھے. جی. وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی تھی، وہاں پہ روڈ ابھی ہوتی ہے بابا صاحب، ابھی اس میں کمی آئی ہے. جتنا ہم کر سکتے تھے انشاءاللہ تعالی ہم نے اسے بڑھ کے کیا ہے، اس میں کمی آئی ہے. وہ سیفٹی والز بنائی ہیں ہم نے، جو ٹوٹے پھوٹے روڈ تھے تھوڑے سے ان کو ہم نے جو ہے وہ ریبلڈ بھی کیا ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ایک اور بات میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا، نیو سٹی کے اندر دیکھیں بے شمار نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ان کو روزگار فراہم کیا جائے. جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی. اب دیکھیں اگر 4 سیٹس جو ہے وہ کسی گورنمنٹ ادارے میں نکلی ہیں، اب 20 25 یا 30 اس پہ لیٹس سپوز 20 25 یا 30 اس پہ آ جاتی ہیں اپلیکیشنز، بالکل اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے اہل کون ہے. اب ہم باعث مجبوری ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، ہم 25 کے 25 نہیں لگا سکتے. تو یہ تھوڑی سی معاملات ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے. بابر صاحب نیو سٹی پہ آخری سوال ہے. جی. اور یہاں پہ چوئی محمد سعید صاحب MDHA کے وزیر بنے، امور منگلہ ڈیم کے پورے کے وزیر بنے، وابڈا کی جانب سے ترقیاتی کام جو ادھورے چھوڑے گئے انہیں مکمل نہیں کروا سکے، کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جو چودھری سعید صاحب کے ذمہ کام لگا 100% نہ صحیح لیکن 90% انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ آگے موقع ملتا ہے کیونکہ 2.5 سال ان کو وزارت میں ملے. 2.5 سال میں تو آپ کے مطلب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ عرصہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تو پھر بھی بڑے اوپر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو پھر بھی جو ہے ایک کاؤنٹی سمجھ لیں یا ایک ریاست سمجھ لیں، ایک چھوٹی سی ریاست ہے. ہم دیکھیں کہ معاملات سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری سعید صاحب 100% نہیں نہ صحیح لیکن 90% اپنا کام کمپلیٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، چودھری محمد سعید صاحب نے جو کام کیے وہ تو آپ کے سامنے، ان سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے وہ کام ہے. اب عوام کس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، نیو سٹی سے کیا فیصلہ آتا ہے، الیکشن کا جو بائیکاٹ ہوا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کا ہمیں انتظار رہے گا. نیکسٹ پروگرام تک دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.